بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کا نسب یوں ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قاہث بن آزر بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر کیا ہے، بعض مقامات پر اختصار کے ساتھ اور بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ۔ ہم نے ان سب آیات پر تفسیر میں اپنے اپنے مقام پر بات کی ہے، یا ہم قرآن و حدیث اور بنی اسرائیل سے منقول روایات کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو شروع سے آخر تک بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو راہ ہدایت دکھانے اور ظلم و ستم سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم آگ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کا وہ منظر دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعے کو پہلے مختصر طور پر بیان فرمایا، پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنی نبی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ صحیح بیان فرمائے گا، یعنی اس قدر صحیح کہ سننے والا تمام واقعات کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی۔ کا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے ظلم و طغیان اور بغاوت و عصیان کا راستہ اختیار کیا، دنیاوی زندگی کو اہمیت دی اور عظیم و برتر کی اطاعت سے سرتابی کی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی اپنی رعیت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان میں ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے جو اللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس زمانے میں پوری دنیا میں سے سب سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس ستمگر ظالم اور بدکردار کافر کو مسلط کر دیا جس نے انہیں غلام بنا لیا تھا اور ان سے ادنا ترین پیشوں کا ذلیل ترین کام لیتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بات غالباً اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کی عزت پامال کرنے کی کوشش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی، اس سے سن کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک بھی پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوتی تھی تو کسی درباری نے اسے یہ بات بھی سنا دی، اس نے اس لڑکی کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے ہوا میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس کے خواب سے خوف زدہ تھا، اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا انہی میں پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ تو اہل مصر تباہ ہو جائے گا۔
اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا تھا، اور وہ بنو اسرائیل تھے، اور ہم ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائے، یعنی آخرکار مصر کی حکومت اور سرزمین انہیں مل جائے، یہ بھی کہ اور ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ منظر دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے، یعنی ہم کمزوروں کو طاقتور اور مغلوب کو غالب اور ذلیل کو عزت والا بنائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا یہ سب کچھ نصیب ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کی صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ رب العزت نے، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے، چشموں سے، خزانوں سے، اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اسی طرح فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہوا، لہٰذا اس نے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے کچھ مردوں اور دائیں عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوگی ان کے پاس جائیں اور ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا علم رکھیں۔ چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا وہ جلاد اس وقت اسی کو ذبح کر دیتے تھے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ لڑکوں کا قتل کرنے کا حکم اس لیے دیتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھ جائے اور کسی لڑائی کے موقع پر وہ غالب نہ آ جائیں۔ یہ بات بھی محل نظر ہے بلکہ واضح طور پر غلط ہے۔ یہ بات بچوں کے قتل کے اس حکم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جاری کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ ان لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے کہا ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کا پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں آنے کے ڈر سے جاری کیا تھا۔ ادھر فرعون کی یہ تدبیریں تھیں، ادھر تقدیر بھی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ظالم بادشاہ جسے اپنی افواج کی کثرت پر، اپنی اقتدار کی طاقت پر اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، اس عظیم حالے کی طرف سے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں اور جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کی مجال نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیرے ہی گھر میں کھائے پیے گا، تو خود اسے بیٹا بنا کر پالے گا اور رب کے بیٹوں کو نہیں جانے گا، پھر تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے واضح حق کو جھٹلائے گا اور اس پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان نہ لائے گا، اس لیے بھی کہ تجھے بلکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین کے مالک کی یہی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی قدرت و قوت والا ہے، اس کی مشیت ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے ہیں۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال رہنے دیے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ بہت فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کی ابتدائی ایام سے ہی احتیاط کی، ان سے حمل کی علامات بھی ظاہر نہ ہوئی جس کی وجہ سے دوسروں کو حمل کا علم نہ ہو سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے ایک صندوق بنا لے۔ آپ کا گھر نیل کے در کنارے پر تھا، آپ نے صندوق کو ایک رسی سے باندھ دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور جب خطرہ محسوس کرتی تو آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتی۔
خود رسی کا سرا پکڑے رکھتی، جب وہ خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کے ذریعے سے صندوق کھینچ کر بچے کو نکال لیتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، ہر یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے ہی ہتھا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی تھی، اور وہی سے مراد الہام اور رہنمائی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی پردے والی جگہوں میں اپنے گھر کے چھتے بنا، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہے۔ امام سہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والد کا نام ایارہا یا ایازخ تھا۔ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وہ خوف نہ غم کر، اگر یہ بچہ تیرے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے ہی پاس واپس لائے گا اور اسے نبوت عطا فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی شان بھی بڑھائے گا۔ چنانچہ انہوں نے الہام کے ذریعے سے ملنے والے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا، لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئی۔ صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا بہتا چلا گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی ہتھا کار۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا، لیکن اسے کھولنے کی جرات نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آسیہ علیہ السلام کا نسب یوں ہے کہ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آسیہ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں سے تھی، اور بعض کہتے ہیں وہ آپ کی پھوپھی تھی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ آپ کی چچی زاد بہن تھی، واللہ عالم۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی عظمت و مقام کے بارے میں روایت حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں خواتین جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور نبوت سے روشن نظر آیا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرے اقدس پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی محبت شدید ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا، یہ کیا ہے، اور اسے ذبح کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا، تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں بھی یہ فائدہ کہ انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں بھی یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ انہوں نے آپ کے اس لیے منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے، انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی فوج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والی فرعون کی بیٹی دربا تھی۔ ان کے ہاں فرعون کی بیوی کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ان سے اللہ کی کتاب تورات میں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹی کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہی، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی پر سے دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ سو موسیٰ کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچی کو پالیں، اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ بس ہم نے اس طریق سے یعنی کہ موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے سوا دنیا کے ہر کام اور خیال سے خالی ہو گیا، یعنی دل بہت بے قرار ہو گیا۔ قریب تک اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتی، اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یعنی صبر و ثبات سے نہ نوازتے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اور اس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا، یعنی تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر اور مجھے بتا۔ لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی وہ انہیں اس انداز سے دیکھتی رہی کہ گویا مقصود ان کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے کسی کام سے جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا، اور ان فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے کسی کا عورت کا دودھ نہ پیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ہر طرح کی غذا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ کی عورتوں کو ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا، اور انہوں نے ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہے، بلکہ کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا، تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے؟ وہ بولی، وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گی اور اسے فائدے کی امید بھی رکھیں گی۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے کی معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں اپنے بال بچوں والی عورت ہوں اور میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ میں تو دودھ پلانے کی خدمت اس صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ میرے بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ انعام و خلت سے نوازا۔ آپ بچے کو لے کر گھر آ گئے اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ زوردہاتی نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو واپس پہنچانے کا اور رسول بنانے کا وعدہ فرمایا تھا تو واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی رسالت کی خوشخبری بھی سچ ہے، جو ضرور پوری ہوگی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس رات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا ہے، جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر ابھی کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی محبت، خاص مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔
یعنی تجھے آرام اور آسائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس ملے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر احسانات فرمائے ہیں اور تیرے لیے وہ کچھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا۔ غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ ان آزمائشوں کی تفصیل اب آگے مکان پر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، تو یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک یہ تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ اس قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشش دی، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی ہرگز گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ اس نے آپ کی والدہ پر احسان فرمایا کہ آپ کو ان کے پاس پہنچا دیں۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر کمال کے درجے پر پہنچ گئے، اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے، تب اللہ نے آپ کو حکمت اور علم یعنی نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا تھا، جس کی بشارات آپ کی والدہ کو اس فرمان میں دے دی گئی تھی، ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ کبتی کی موت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشیمانی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں پہنچنے کا باعث بنا۔ آپ وہی قیام پذیر رہے حتیٰ کہ مقررہ مدت ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ اب یہ آگے بیان ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ اس میں وقت کی بابت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر، اکرمہ قتادہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دوپہر کا وقت تھا، کلولے کا وقت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی قبطی تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں تھا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم والے نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر میں پرورش بھی پائی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی، وہ سر اٹھا کر چلنے لگی تھی کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے خود کو آپ کے ننیالی رشتے دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیل نے اس قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور اسے ایک ضرب لگائی یعنی کہ مکہ مارا یا ڈنڈا مارا جس سے وہ مر گیا۔ وہ قبطی کافر تھا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اسے تنبیہ اور روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے، میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے، میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر رحم کیا یعنی قوت اور شان عطا فرمائی، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا نہ بنوں گا۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشی کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے کہ موسیٰ
نے سے کہا اس میں شک نہیں تو سری گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو فریادی کہنے لگا موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر ہوا ہوں۔ اسی دن جب صبح کے وقت آپ شہر چڑھ رہے تھے تو یہ کیفیت تھی، آپ خوف محسوس کر رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی اور آپ سے فریاد کی تھی۔ ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بار بار کی شناختوں کی بنا پر اسے ملامت کی، اسے فرمایا اس میں شک نہیں کہ تو سری گمراہ ہے۔ پھر آپ نے اس کپتی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور اسرائیل کا بھی، تاکہ اسے منع کرے اور اسرائیل کو اس سے چھڑائیں۔ جب آپ اس ارادے سے کپتی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرے یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات اسرائیلی نے کہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ روز واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپتی کی طرف بڑھتے دیکھا تو یہ سمجھا کہ وہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے تو سری گمراہ ہے۔ اس لیے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر کل والا راز فاش کر دیا اور کپتی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ اکثر علماء کرام نے یہی تشریح بیان کی ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلام کپتی کا ہو۔ اس نے جب آپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ڈر گیا، اس نے اندازے سے یہ بات کہہ دی کہ ممکن ہے کل والے مقتول کو موسیٰ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی نے فریاد کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس سے کپتی کو حقیقت کا علم ہو گیا ہو، واللہ عالم۔ الغرض فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ شہر کے پلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو اس شہر سے چلا جا، یعنی یقیناً تیرا خیر ہوا ہوں میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اتفاقی قتل کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو آپ خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بالتے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے، اور جب مدین کا رخ کیا تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچی کہ دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور وہ دوڑتے لگ کھڑی اپنے جانوروں کو روک رہی ہے۔ پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولے جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، بس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اپنے رسول اپنے کلیم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ مصر سے نکلے تو ادھر ادھر دیکھتے بالتے نکلے، آپ میں خوف محسوس کر رہے تھے کہ فرعون کی قوم کا کوئی شخص آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کس طرف رخ کریں اور کون سی راہ اختیار کریں کیونکہ اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب مدین کا رخ کیا یعنی ایک رات چل دیے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا، یعنی امید ہے کہ اس راہ سے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، انہیں منزل مل گئی اور کتنی عظیم منزل مل گئی۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے یعنی اس کنویں پر جا پہنچے جس سے لوگ جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ مدین وہی شہر ہے جس میں اصحاب الایکہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے۔ ایک قول کے مطابق ان کی ہلاکت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہو چکی تھی۔ جب آپ اس کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ لوگوں کی بکریوں میں نہ مل جائیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ 7 لڑکیاں تھیں لیکن یہ غلط ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے شعیب علیہ السلام کی 7 لڑکیاں ہوں لیکن جانوروں کو پانی پلانے کا کام 2 ہی کرتی تھیں۔
یہ تو جیاں ممکن ہے کہ بشرط یہ کہ سعد کی روایت قابل اعتماد ہو، ورنہ قرآن کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو ہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی جب تک چراہے واپس نہ چلے جائیں گے ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، یعنی ہم کمزور عورتیں ہونے کی وجہ سے بکریوں کو اس وقت پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے پانی پلانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور ہمیں خود بکریاں چرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ابا جان بوڑھے اور کمزور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیکر کے درخت کا سایہ تھا۔ اس وقت آپ نے دعا کی، اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کے بہت تھکے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی جو فوری قبول ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجیے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو مضبوط اور ایمانت دار ہیں۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کا منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جس سے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھے اور فرمایا اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتاری میں اسی کا محتاج ہوں، تو ان خواتین نے یہ بات سن لی۔ جب وہ والد کے پاس پہنچی تو انہیں اتنی جلدی واپس آ جانے پر تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش آمد واقعہ بیان کیا۔ والد نے ایک کو حکم دیا کہ جا کر ان کو بلا لائے، تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک شریف زادی کی طرح شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ اس نے واضح طور پر وجہ بیان کر دی تاکہ اس کی بات سے کوئی غلط فہمی یا شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ یہ بھی ستون کے حیا اور پاک دامنی کا مظہر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا اور بتایا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر مصر آ نکلے ہیں، تو وہ بزرگ کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی یا اب ان کے دائرے اختیار سے باہر آ گئے ہوں، کیونکہ اب آپ ان کی سلطنت کی حدود میں نہیں ہوں۔ بزرگ نے آپ کی مہمان نوازی کی اور عزت و احترام سے رکھا اور آپ کا واقعہ سن کر خوشخبری دی کہ آپ ان سے نجات پا چکے ہیں۔ تب ایک لڑکے نے اپنے والد سے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجیے تاکہ وہ بکریاں چرائیں۔ پھر آپ کی یہ خوبی بیان کی کہ وہ طاقتور اور دیانتدار ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر علماء سے روایت ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے والد نے پوچھا تجھے اس کی قوت و ایمانت کی کیا خبر؟ اس نے کہا جو باری پتھر 10 آدمی اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا۔ اس سے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی، انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو، جب راستہ مڑنا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف کنکری پھینک دینا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے تو اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ کی کسی مشقت میں ڈالوں، اور اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ بعض علماء نے اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ روٹی کپڑے پر مزدوری کرنا درست ہے جیسا کہ معروف رواج ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مصوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے فرمایا آپ نے جو بات کہی وہ درست ہے، میں جون سی مدت پوری کروں مجھے اس کا حق ہوگا۔
اس سلسلے میں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہماری مفاہمت پر اللہ گواہ ہے، جو کچھ سن رہا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی، یعنی پورے 10 سال ان کی خدمت کی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھ سے حیرہ کے ایک یہودی نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ تو میں نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں، البتہ میں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کروں گا۔ تو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے زیادہ اور بہتر مدت مکمل کی تھی۔ اللہ کا رسول جب کوئی بات کہہ دے تو اسے پوری کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس مقررہ مدت پوری کی اور پھر اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کلیم اللہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی حبل لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ پر جب وہاں پہنچی تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یعنی میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنا عصا پھینک دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پنپنا رہا ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنی بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں موزے تیرے لیے ہیں، تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یعنی وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں کے سمیت واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات ہو گئی، رات تاریک اور سرد تھی۔ وہ راستہ بھول کر معروف راہ سے ہٹ گئے۔ ان حالات میں آپ کو کوہ طور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ صرف آپ کو نظر آئی تھی، آپ کے اہل کو نہیں، کیونکہ یہ اصل میں نور تھا جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی حبل لاؤں، یعنی وہاں مجھے جو کوئی ملے اس سے راستہ پوچھ لوں، یا کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ معلوم ہوا کہ وہ رات سرد اور تاریک تھی، جیسے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ معلوم ہے جب اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، تم ذرا دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس رہنمائی میسر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں اندھیرا تھا اور راستہ بھول گئے تھے۔ سورہ نمل میں بھی ان سب باتوں کا ذکر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی حبل لے کر یا آ کر کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ وہ واقعی ایک حبل لے کر آئے۔ وہ کتنی عظیم حبر تھی، انہیں رہنمائی بھی ملی، اور کتنی عظیم الشان تھی وہ رہنمائی، انہوں نے وہاں سے ایک بے مثال روشنی حاصل کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ ببرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو فیصلے چاہتا ہے نافذ فرماتا ہے۔ موسیٰ، سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی چوٹیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک دامن طمع میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کا وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، پس تجھے اس کے یقین سے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے جو انہیں نظر
آئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک کانٹے دار درخت میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے اور آپ تعجب سے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف سے پہاڑ کی مغربی پہلو میں تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے، اس کا نام طوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ قبلہ یعنی جنوب کی طرف تھا۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف مغرب کی سمت تھا۔ اسی مقدس وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، پہلے جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد اس مقدس مقام کا احترام تھا۔ بالخصوص اس مبارک رات میں تو اس مقام کو مزید تقدس اور برکت حاصل ہو گئی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ روشنی اس قدر شدید تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظر ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ دنیا فانی ہے، دائمی گھر قیامت کو ملے گا جو یقیناً قائم ہونے والی ہے، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے، یعنی نیکی اور بدی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی اور ایسے لوگوں سے الگ رہنے کی ہدایت فرمائی جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور اپنی کن فیکون کی شان دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ ترجمہ: اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی لاٹھی نہیں جو تیری دیکھی والی ہے جب سے تجھے ملی ہے؟ جواب دیا۔ ترجمہ: یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی یہ وہی لاٹھی ہے جس میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے نیچے ڈال دے۔ چنانچہ ان کے ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ ترجمہ: یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اس بات کی قطع دلیل تھی کہ آپ سے کلام کرنے والا وہی اللہ ہے جو اپنے امر کن سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے ہر کام کی طاقت حاصل ہے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ آپ کو ایسی واضح نشانیاں عطا فرمائی جائے جس سے اہل مصر کے سامنے آپ کی صداقت واضح ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ فرمایا، اسے زمین پر پھینک دے۔ آپ نے لاٹھی زمین پر پھینک دی تو وہ دوڑنے بھاگنے والا سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لیں۔ جب آپ نے اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو آپ کے ہاتھ میں پھر لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: وہ یہ کہ اپنا عصا پھینک دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہا ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ترجمہ: یعنی وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی جس کی جسامت بہت بڑی تھی، بڑے بڑے دانت تھے، اس کے باوجود اس کی حرکت تیز رفتار پتلے سانپ کی طرح تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو پیٹ پھیر کر بھاگے، کیونکہ انسانی فطرت کا تو یہی تقاضا تھا، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر فرمایا۔ ترجمہ: اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ترجمہ: بے خوف ہو کر اسے پکڑ لیں، ہم اسے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے۔ کہتے ہیں آپ کو سخت خوف محسوس ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ قمیص کی آستین میں ڈالا اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ کے درمیان رکھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی دم پکڑ لی تھی۔ جب اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو پہلے کی طرح 2 شاخوں والا عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکال لے۔ جب نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، سفید، پھلبیری وغیرہ کے مرض کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بابل کے الفاظ ہیں یہ۔ پھر خداوند نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈانک لیا، اور جب اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ یہ بائبل کے مصنفین کی غلطی ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا، وہ سفید چمکیلا نکلے گا بغیر کسی عیب کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لیں۔
کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تجھے خوف محسوس ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے، تجھے تسکین ہو جائے گی۔ سورہ نمل میں فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ نافرمانوں کا گروہ ہے۔ عصا اور ہاتھ کے موضع کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ بس یہ دونوں موضع تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہے، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ ان کے ساتھ 7 نشانیاں اور تھیں۔ یہ وہ 9 نشانیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی، سو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ سورہ احراف میں ان کی تفصیل اس طرح مذکور ہے، ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے تم ہمارے پاس سما کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم جادو کروں، مگر ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے۔ سو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون اور کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ یہ 9 نشانیاں 10 احکام سے مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے ان دونوں معاملات کو ہلت ملت کر دیا جبکہ یہ الگ الگ ہیں۔ پھر ان کو دعوت کا حکم اور موسیٰ علیہ السلام کی التجا۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، اے پروردگار، ان میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کے میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو ہماری نشانیوں کے سبق وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ایک قبطی قتل ہو گیا تھا تو آپ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دشمن کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا، ترجمہ، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی مجھے قتل کر ڈالے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو سبھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی اس سے میرا مددگار اور وزیر مقرر فرما دے تاکہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے میں وہ میری مدد کریں، اس لیے کہ وہ میری نسبت زیادہ فصاحت و بلاغت سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے، یعنی چونکہ تم ہماری یاد پر عمل کرتے ہو اس لیے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ ہماری یاد کی برکت سے تم دونوں اور تمہاری اتباع کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، کہا، میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ آپ کی زبان میں کچھ لکنت رہ گئی تھی، اس وجہ سے فرعون نے بزم حوائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عیب کا ذکر کیا تھا، اور صاف بول بھی نہیں سکتا، یعنی اپنے ماضی فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید التجا کی، میرا وزیر مان میری کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تیرے سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی ہم نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی اور جو جو کچھ آپ نے مانگا ہم نے دے دیا،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ نے اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے، اور فرمایا اور اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا فرمایا۔ کچھ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے، کون سے بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ وہ لوگ خاموش رہے، جواب نہ دے سکے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے محمل کے قریب کے افراد کو اس کے جواب بتاتے ہوئے فرمایا، وہ موسیٰ بن عمران تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا کی تو ان کی طرف بھی وحی نازل ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا فرما دیا۔